محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ جب شروع ہوا تو ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا تھی؟ جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجب اور شعبان کے اندر خیریت، عافیت، سلامتی عطا فرمائیے یا اللہ، اور رمضان المبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچائیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ رجب میرا مہینہ، شعبان خدا کا مہینہ، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر کچھ فضیلت والی بھی باتیں ہیں، فضیلت والے بھی دن ہیں، فضیلت والی راتیں بھی ہیں، اور اسی طرح کچھ ہمارے اندر خرافات بہت زیادہ پائی گئی جو اس دن کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، 15 شعبان کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت کے اندر منہمک ہو جایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، اور مسلمان اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، مسلمان اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے، تاجر حضرات اپنا لین دین مکمل کرتے، اور جسے اپنا حق لینا ہوتا لیتے، جس کا دینا ہوتا دیتے۔ اور اس مہینے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری یہ چند دن مسلسل یہ بات اسی موضوع پر چلتی رہے گی، اسی کا درس چلتا رہے گا۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ان 2 مہینوں میں یعنی شعبان اور رمضان میں نہایت اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سے اہم باتیں اس کے اندر رونما ہوئی ہیں۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ کے اندر تشریف فرما نہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تمام ازواج المطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اصحاب رسول خوشبو سے محسوس کر لیا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں، کس راستے سے گئے ہیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج شب برات ہے اور اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں مولا کریم اپنی شان کریمی کے صدقے بنو قلب قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر امتیوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور بنو قلب کی جو بکریاں بھیڑیں تھی وہ
عرب کے تمام قبائل کے ملائے جاتے تو ان سے بھی زیادہ تھا. اب کوئی بھیڑ کے بکری کے بال گن سکتے، ادھر بھی صحیح تو عمریں گزر جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس رات کے اندر بنو قلب کی بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ جو ان کے اوپر بال ہیں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش کرتے ہیں. بخشش عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے یہ، اور اس رات کے اندر معافی کا عام اعلان ہوتا ہے. اور اس رات کے اندر اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ شام مغرب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو لوگ آئندہ سال پیدا ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے. جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کے لیے بھی ملک الموت کے حوالے ان کے نام کر دیے جاتے ہیں. ملک الموت کے حوالے ان کے نام کر دیے جاتے ہیں. اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے بہا بہتی. تو اس رات کے اندر بخششیں عام ہوتی ہیں. چند لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور وہ چند لوگ کون ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ وہ کون بدقسمت لوگ ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے طفیل سوائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے. اور ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا کہ اس مبارک رات میں 10 قسم کے انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی. 10 قسم کے انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون ہیں 10 قسم کے لوگ؟ مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کی چاہیں گے بخش فرما دیں گے. چاہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. قرآن پاک کی آیات کے اندر فرما دیا گیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ایک مشرک کی بخشش نہیں. دوسرا کینہ پرور، کون ہے؟ کسی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنے والا. اور تیسرا والدین کا نافرمان، جو بیماری آج ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، والدین کی نافرمانی. کیا چیز ہے؟ والدین کی نافرمانی. والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. کہاں جادوگر، جو جادو کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، آج ہمارے ملک کے اندر کس طرح لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پریشانی میں ہے، آٹا نہیں ملتا. صبح سے جا کے دیکھیں جہاں آٹا دینے والے آتے ہیں تو خریدنے والے لوگ صبح نماز سے پہلے پہنچے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس پریشانی میں ہے. اور سننے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ کھانے اس نے بھی 2 روٹی ہے، کھانے اس غریب نے بھی 2 روٹی ہے. ذخیرہ اندوزی کر کے وہ مال کو جمع کر کے اور لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کے، اور اسی سے وہ پھر حج کے لیے بھی جا رہا ہے، وہ اسی میں سے زکات بھی نکال رہا ہے، پھر وہ غربا میں بھی تقسیم کر رہا ہے. پہلے ہی کیوں نہیں غریبوں کا خیال کر لیتے؟ ذخیرہ اندوزی کر کے جب رکھتے ہیں اس وقت ہی اپنا مال کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ اسی وقت کے اندر اپنا مال کو تقسیم کرے نا. اب جیسے پریشانی ہے لوگوں کے اندر، آٹے کی قلت ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے کہ گندم پڑی خراب ہو رہی ہے لیکن نہیں دے رہے. تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. اور سود کھانے والا، شراب پینے والا، چغل خشوری کرنے والا، زانی اور غصاق رسول، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات کے اندر بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس رات کے اندر ایک وبال اور بھی ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے چاروں اطراف دیکھنے میں آتے ہیں. تو میں نے 2 دن پہلے بھی
اس چیز کے بارے میں عرض کیا اور کہا بتایا کہ اس رات کے اندر جو ہی یہ رات آتی ہے تو اس رات کے اندر چٹاکے پٹاکے حلوے پوریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے بندو اس رات کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہمارا اگلا سال پتہ نہیں اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم جئیں گے مریں گے کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے کس حال میں ہوں گے کون ہماری جگہوں پہ ہوگا. لاکھوں لوگ پہلے موجود تھے وہ اب نہیں ہے. اب اگلے سال میں پتہ نہیں کون لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے کون نہیں ہوں گے. کسی کو پتہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اس رات کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کی رحمت دھوئیں دار بارش کی طرح اتر رہی ہوتی ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں چٹاخے پٹاخے چلا کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہم عذاب میں. کتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے کتنے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. کسی کی آنکھ کے اندر پٹاخہ لگا تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. کسی کو کسی وجہ سے آگ لگی اس وجہ سے پریشان ہو گیا. اور کسی کے گھر کے اندر جا کر وہ چٹاخہ پٹاخہ گرتا ہے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مال کا ضیاع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جس طرح یہ کرنے والے مجرم ہیں اسی طرح جو ان کو پیسہ دینے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں.